آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار بے شک نیک لوگ یشربون پئیں گے من کأسن ایک ساگر سے کان مزاجہا ہے اس کی آمیزش کافورا کافور سے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کافرین کے برعکس ابرار کا ذکر کیا ہے. ابرار کا لفظ با را سے ہے. ابرار اس شخص کو کہتے ہیں جس کو نیکیوں کا شوق ہوتا ہے اور وہ ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. نیکی کرنے کے لیے تیار شخص لازمی طور پر اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے. جب انسان میں شکر گزاری کی کیفیات ہوتی ہیں، شکر گزاری کے احساسات ہوتے ہیں، تو وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے اور اس کے مورائلز بہت بلند ہوتے ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ کام بھی کر لے اور وہ خدمت بھی کر لے، اس خدمت کو بھی سر انجام دے دے، بہت اچھا سا قرآن پڑھ لے. تو ایسے ابرار احساس شکر کے ساتھ ہوتے ہیں. جس کے اندر بھی احساس شکر ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ میں دینے والا بنوں، کیونکہ دیتا وہی ہے جس کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس بہت ہے. جو محرومیوں کے احساس میں ہو تو وہ کسی کو کیا دے گا، وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ابرار نہیں بن سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار بے شک نیک لوگ، ایسے نیک لوگ جنہوں نے وسیع پیمانے پر نیکیاں کی ہیں. یشربون پئیں گے من کأسن ایک ساگر سے. کأسن ویسے تو ساگر کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد شراب ہے. ساگر بول کر جو اس کے اندر ہے وہ مراد ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کل میری فلاں شہر میں بات ہوئی. اب شہر کا نام ہم لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ متعلقہ شخص ہوتا ہے جو اس شہر میں ہوتا ہے یا اس ملک میں ہوتا ہے. یا پھر برتن کا بول کر اس کے اندر کا کھانا مراد ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک کپ آپ بھی پی لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشربون من کأسن پئیں گے ایک ساگر سے کان مزاجہا ہے اس کی آمیزش. مزاج یعنی اس کے اندر ملاوٹ. کافورا کافور سے، اس شراب میں کافور ملی ہوگی. کافورا سے مراد ایسا مشروب ہے جو ٹھنڈا ہو، خوشبودار ہو اور جس میں سکون ہو. جنت کے چشمے کا نام بھی ہے آب کافورا. اور آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عینن ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے بہا اس سے، پئیں گے یا سیراب ہوں گے اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے. یفجرونہا پھاڑ لے جائیں گے اس کو، تفجیرا پھاڑ لے جانا، یعنی اپنے اس چشمے کو جدھر کو چاہیں گے موڑ لیں گے. اپنے محلات میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، باہر میدانوں میں، تفریح گاہوں میں. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس چشمے سے نہر نکال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین اور صالحین کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نہایت لذیذ شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا تاکہ اسے ٹھنڈا کر دے اور اس کی تیزی کو زائل کر دے. یہ کافور نہایت ہی لذیذ ہوگا، دنیاوی کافور کی خرابیوں سے پاک ہوگا، اور وہ لذیذ شراب کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جاری رہنے والا چشمہ ہوگا جسے اہل جنت اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے. اب آپ دیکھیں دنیا میں ایک مشروب دودھ ہے. اب اگر اس میں کسی پھل وغیرہ کی ملاوٹ ہو جائے، اس کو کسی پھل کے ساتھ مکس کر لیا جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسی شراب ہوگی جس میں کافور مکس کیا ہوا ہوگا. کافور بذات خود ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل چیز ہوتی ہے. پھر اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ دوبالا اور اس کی خوشبو سے جسم کو لطف آئے گا.
اللہ تعالیٰ یہاں پر کافور ملی شراب کے چشمے جنت میں جاری کر دیں گے. کافور ملی شراب چشمے کی شکل میں ہوگی اور نہ ختم ہونے والی ہوگی، سہولت کے ساتھ مہیا کی جائے گی. یفجرونہا تفجیرا. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس چشمے سے وہ نہر نکال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. نہر نکالنے کا معنی تفجیرہ میں آتا ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 33 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی. اب اہل جنت کی صفات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے. یوفونا، وہ پوری کرتے ہیں، بالنذری، نظر کو. نظر کہتے ہیں غیر واجب کو خود پر واجب کرنا. اللہ کی اطاعت میں کوئی مسلمان اپنے اوپر ایسے نیک کام کو لازم کرے جو اس پر لازم نہیں کیا گیا تھا، لیکن شرطیہ نظر پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہنا، کمٹمنٹ کر کے اس کو نبھانا، اور اپنے کمٹمنٹس کو نبھانے کے لیے، اپنے وعدوں کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا، اسی سے ہی کامیابی ملتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، ایک دن سے. مراد قیامت کا دن ہے. وہ قیامت کے دن جواب دہی سے ڈرتے ہیں. کان شرہ، ہے اس کی آفت، یعنی اس دن کی آفت، اس دن کی ہولناکی، مستطیرہ، پھیل جانے والی. مستطیرہ کا لفظ تو یا رو سے ہے، کسی چیز کا فضا میں اڑ کر پھیل جانا. اسی سے ہی پرندے کا معنی بھی آتا ہے. طیر پرندے کو بھی کہتے ہیں. کان شرہ مستطیرا، ہے اس کی آفت، اس کا شر پھیل جانے والا. قیامت کے دن کی سختی ایسی ہوگی کہ جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی. تو جنت میں جانے والوں کی یہاں دو صفات بیان ہوئی، یوفون بالنذری، اور دوسری صفت ویخافون یومن، وہ اپنے وعدے نبھاتے ہیں اور کل قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں. اہل جنت کی جو یہ صفت یہاں بیان ہوئی کہ یہ اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں، اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نظر پوری کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی نظر پوری نہ کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین. حدیث کے راوی عمران کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر فرمایا یا 3 کا. پھر فرمایا پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں رہے گا. وہ بغیر گواہی طلب کیے گواہی دیں گے اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اچھے لوگوں کے بعد پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وعدے تو کریں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے، خیانتیں بھی کریں گے، وہ اعتماد کے لائق نہ ہوں گے. ان کو گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا لیکن پھر بھی گواہی دینے آ جائیں گے اور ان میں موٹاپا عام ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑے دیکھا. آپ نے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ شخص ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں آئے گا، نہ بات کرے گا، بلکہ روزہ رکھے گا، یعنی کھائے گا پیے گا بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ بات کرے، سائے میں آئے، بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ہم نے جو سب سے پہلی حدیث پڑھی یہ اس کی بہترین وضاحت ہے۔ پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے یعنی اپنی نظر کو پورا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے یعنی ایسی نظر کو پورا نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں جو کہ ابھی ہم نے پڑھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال پوچھا تو وہ نہ بیٹھ رہا تھا بلکہ دھوپ میں کھڑا تھا، نہ بات کر رہا تھا اور نہ کھا پی رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نظر جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی تھی اس سے اس کو منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بات کرے، سائے میں آئے اور بیٹھے، کیونکہ اگر کوئی شخص بات نہیں کر رہا، سائے میں نہیں آ رہا یعنی دھوپ میں کھڑا ہے اور کھڑا ہی رہ رہا ہے، بیٹھ نہیں رہا، تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ایسی نظر کو پورا نہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا تھا تو اس کو وہ پورا کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ اور وہ کھلاتے ہیں، الطعام کھانا، جنت میں جانے والوں کی اگلی صفت کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ اس کی محبت میں، حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے اور کھانے کی طرف بھی جا رہی ہے، یعنی یہ جنت میں جانے والے لوگ اس صفت کے مالک ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت میں، یعنی اپنا پسندیدہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً مسکین کو، وہ یتیماً اور یتیم کو، وہ اسیرا اور قیدی کو۔ اسیرا سے مراد یہاں پر جنگی قیدی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ابرار ایسے ہیں، یہ نیکوکار ایسے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اور اس کھانے کی محبت میں یعنی وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھلاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا کھانا ہم اپنے بچوں کو، دوستوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، لیکن پسندیدہ کھانا مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانا جنت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس سے دوسرے لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس بارے میں بھی کئی روایات آتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا، نماز یعنی اس کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو صحیح اور تندرست ہو، خواہش بھی ہو، یعنی تجھے اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو، امیری کی تمہیں امید ہو کہ اگر تم پیسہ سنبھال کے رکھو گے تو تم امیر ہو جاؤ گے، اور محتاجی کا ڈر ہو، یعنی اگر تم نے اس مال کو خرچ کر دیا تو اس صورت میں تمہیں محتاجی کا ڈر ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو افضل صدقہ وہ ہے کہ جو ان حالات میں دیا جائے کہ صحیح اور انسان تندرست ہو، کیونکہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر خرچ کرے، اور اسے یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیسے کو سنبھال کے رکھے تاکہ اس کا پیسہ باقی رہے اور وہ جمع ہو کر بڑی رقم بن جائے، پھر وہ امیر ہو جائے، اور اس بات کا بھی ٹینشن ہو کہ اگر میں پیسہ خرچ کر دوں گا تو میں محتاج ہو جاؤں گا۔ ان سب فیلنگز کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے تو وہ افضل صدقہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
انما نطعمکم، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، لا نرید منکم، نہیں ہم چاہتے تم سے، جزاءً کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ شکریہ۔ ایسے لوگ جب کھانا کھلاتے ہیں تو اپنے دل میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ کی ذات کے لیے کھلایا ہے اور ہم تم سے کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتے، یا پھر وہ یہ بات اپنی زبان سے ان مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کہتے ہیں۔ یہ بات وہ انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے نہ یہ خواہش ہے کہ تم اس کا بدلہ دو اور ہمارے کسی کام آؤ، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں تم سے کوئی شکریہ چاہیے۔ شکریہ چاہنا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ شکریہ کے الفاظ وہ ادا کریں، اور اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی سخاوت کا ذکر کریں۔ تو ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس شخص پر احسان کا بوجھ ہوتا ہے۔ ایسی بات کہہ دینے سے اس پر احسان کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ ہم جب کھانا کھلاتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جس کو کھلایا ہے اس کو اچھا بھی لگا ہے یا نہیں، لیکن پلٹ کر ہم کب سوچتے ہیں کہ اللہ کو اچھا لگا یا نہیں؟ تو ہم سب کو اپنے ہر عمل کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو اچھا لگا ہوگا یا نہیں، اپنے اخلاص کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس پر گرد آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور جب اخلاص ہوگا تو کھانا کھلانے کا سٹینڈرڈ بھی وہی ہوگا جو ہم خود کھاتے ہیں۔ ورنہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اپنا کھانا اور سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، اور غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے اس کا سٹینڈرڈ کچھ الگ ہوتا ہے۔ انا، بے شک ہم، نخافو، ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے۔ اب یہ ابرار لوگ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انا نخاف من ربنا یومن، اس دن سے، ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں، عبوسن، جو سخت بگاڑ دینے والا، قمطریرا، سخت مصیبت کا یعنی ہوگا۔ یہ نیکوکار لوگ دنیا میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو اپنی ہولناکیوں میں بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی بڑی ہی شدید اور ناقابل برداشت ہوگی۔ قمطریرا کا جو لفظ ہے یہ ربائی ہے، قوف میم طور اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو مجرموں کو پاؤں پھیلانے پر ماری جاتی ہے، پھر جیسے ہی وہ لکڑی ماری جاتی ہے تو ماتھے پر تکلیف کی شدت سے بل آ جاتے ہیں۔ تو اس میں تیوڑی چڑھانے کا معنی بھی آتا ہے، قمطریرا میں تیوڑی چڑھانے کا معنی بھی آتا ہے۔ تو یہ ابرار لوگ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوڑی چڑھانے والا یعنی سخت مصیبت والا ہوگا، تکلیف والا ہوگا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے جمع کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن ایسی مصیبت طاری ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس دن
کسی کو کسی اور کی فکر ہوگی نہیں، ہر شخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس بچا لے گا ان کو اللہ شر سے اس دن کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکار لوگوں کو اس دن کے یعنی قیامت کے دن کے شر سے، تکلیف سے بچا لے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خاص اعمال کرنے والے تھے، پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ ان اعمال کو کرنے والے کل قیامت کے دن کی تکلیف سے بچا لیے جائیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ، اور عطا کرے گا ان کو نضرةً تازگی، وسرورا اور خوشی۔ اللہ ان کو چہروں کی تازگی اور دلوں کی خوشی عطا کرے گا۔ جب انسان کا دل مسرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی چمکنے لگتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش تشریف لائے کہ چہرہ اقدس کے خطوط جگمگا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو کروز تھے، جو لائنز تھیں، وہ شائن کر رہی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تر و تازگی اور دل کو خوشی عطا کرے گا۔ ایک طویل روایت بھی آتی ہے اس بارے میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، میرے مالک میرا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے میری حالت خراب کر دی ہے اور اس کا شعلہ مجھے جلائے دیتا ہے۔ اب یہ آخری شخص ہے جو دوزخ سے نکل کے آخر میں جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی طرف رکھا ہوا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میرا دوزخ کی جانب سے منہ پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو سے میری حالت خراب ہو رہی ہے اور اس کا شعلہ مجھے جلائے دیتا ہے، یعنی اس کی گرمی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اگر میں ایسا کر دوں تو پھر تو کوئی اور درخواست نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، تیری بزرگی کی قسم ہرگز نہیں، یعنی میں کوئی اور درخواست نہیں کروں گا۔ پھر وہ عہد و پیما کرے گا جیسے عہد و پیما اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو وہاں کی بہار یعنی تر و تازگی دیکھ کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا، پھر عرض کرے گا، اے میرے رب مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے تو عہد و پیما کیا تھا کہ تو اور کوئی درخواست نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سب سے بدبخت نہیں ہونا چاہتا۔ ارشاد ہوگا، اگر میں یہ درخواست بھی پوری کر دوں تو پھر تو کوئی اور درخواست تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہرگز نہیں، تیری بزرگی کی قسم اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہ عہد و پیما کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا، تو وہاں کی بہار تر و تازگی اور فرحت دیکھ کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، یعنی وہ جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس بنا پر وہ چپ رہے گا
کہ میں نے اللہ سے تو کہہ دیا کہ اب میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور جنت کی بہار اور تر و تازگی اور فرحت دیکھ کر اس کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ اب وہ مزید سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، مزید کچھ مانگے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا. پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو کیسا بد عہد ہے، کیا تو نے عہد و پیما نہیں کیا تھا کہ اب تو کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا بے شک عہد و پیما کیا تھا، لیکن اے میرے رب مجھے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا. یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑے اور اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی. اسے جنت میں اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا آرزو کر. چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا. اب وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائے گا، ساری اپنی آرزویں اللہ کے سامنے رکھے گا، اور جب اس کی ساری آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی تو مانگ، یہ بھی تو مانگ. یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد دلائے گا. جب اس کی سب آرزویں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب چیزیں تجھے دیں اور اتنی ہی اور بھی دیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بخاری ہی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے آخر میں جو آدمی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس کو اس دنیا جیسی 10 دنیایں عطا کرے گا. تو پھر آپ سوچیں جس کو اتنا کچھ ملے گا تو اس کا چہرہ کیسا چمکے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو یہ فرما رہے ہیں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی.